بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو شریعت ہے، ہماری شریعت نے ایک الگ تہذیب ہمیں عطا کیا ہے، زندگی کا ایک انداز ہمیں دیا ہے، جینے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے، چلنے کا، بات کرنے کا، رات دن گزارنے کا ایک الگ انداز اور طریقہ ہمیں دیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اسی طریقے کو اختیار کرنا مناسب تھا۔ غیروں کی طریقوں کو اختیار کریں گے، غیروں کی تہذیب کو اختیار کریں گے تو ہم اپنے دین سے دور چلے جائیں گے۔ تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مہینوں، 15 دن، مہینے اور ہفتوں سے یہ کارڈ تقسیم ہونے لگتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر یہ میسج آنے لگتے ہیں ہیپی نیو ایئر، ایکسٹرا طور پر ان کو مبارکبادی دی جاتی ہے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے، وہ دن آتا ہے، رات کے 12 جب بجتے ہیں تب کتنی خرافات کو انجام دیے جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خوشی کے نام پر کیا نہیں کیا جاتا ہے، ناچ گانے کیے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، سڑکوں پر، بازاروں پر بڑے اسپیڈ کے ساتھ گاڑیوں کو لوگ چلاتے ہیں اور بڑے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی اس کے اندر خرابیاں اور گمراہیاں اس چیز کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں اور خوشی کے نام پر اس کو انجام دیتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے اندر فضول خرچی بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، لاکھوں میں لوگ پٹاخے خرید کر کے لاتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، کلبوں کو خریدا جاتا ہے اور وہاں ڈانسنگ کے انتظام کیے جاتے ہیں، مرد و زن مل کر کے رات بھر موج مستی کے نام پر، عیش پرستی کے نام پر عیاشی کرتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہوئے برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ کیسی دینداری ہے آپ کی؟ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ کس دین کے ماننے والے ہیں؟ ہماری شریعت نے تو کوئی ایسا طریقہ بتایا نہیں ہے، ہمارے دین نے تو ایسی کوئی کسی چیز کا حکم دیا نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی، اگر خوشی منانے کی اجازت ہوتی تو ہماری اسلامی تاریخ موجود ہے، اسلامی مہینہ موجود ہے، محرم سے اس کی شروعات ہوتی ہے، شریعت یہ اجازت دیتی کہ محرم کے مہینے میں خوشی کا اظہار کریں، محرم کی پہلی تاریخ کو خوشیاں منائیں، بڑی بڑی پارٹیاں کریں، لیکن ہماری شریعت خاموش ہے، اس لیے کہ یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ انسان اس میں خوش ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں خوش ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر اس موقع پر کہتا ہے، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اور تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نہیں نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، ہم نے کئی نئے سال کو دیکھ چکے۔ جو پریشانیاں عام دنوں میں آتی تھیں، سال کے شروع دن میں بھی وہ مشکلاتیں اگر آنی ہوتی ہیں تو وہ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، اور دیگر جو سارے معاملات عام دنوں میں کرتے ہیں، اس صبح و شام میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہی طریقہ، وہی جو ٹائم اللہ رب العالمین نے سیٹ کیا ہے، اسی حساب سے، اسی نظام اور سسٹم کے حساب سے یہ دن بھی گزر جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی امتیازی پہچان ہی نہیں ہے، امتیازی شان ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس دن کے اندر ہم خوشیاں منائیں؟ 1 جنوری کو آپ دیکھیں گے کہ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے یہاں بھی لوگ اپنے گاؤں سے، شہر سے دور 1 تاریخ کو اجتماعی طور پر جاتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور شہر اور محلے سے بہت سے لوگ اکٹھے طور پر سوار ہو کر کے دیہاتوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جا کر کے پارٹی کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، یہ انسان کو ان کی اصل تہذیب سے دور کرنا چاہتی ہے، انسان کو اس کے جو دائرے ہیں اس دائرے سے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔ اور مغربی تہذیب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ایک شاعر کا شعر بڑا ہی بہترین ہے، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے، انسان کو ڈبا دیتی ہے یہ تہذیب، ایسی تہذیب ہے انسان کو مٹا دیتی ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ اگر برباد نظر آ رہے ہیں تو اسی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ آج لباس دیکھیں، چال ڈھال دیکھیں، انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک ان کے پہناوے کو، ان کے انداز زندگی کو، گفتگو کے طریقے کو، ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں۔ ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دینا، اس موقع پر خوشیاں منانا، یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ زندگی کا گھٹنا یہ خوشی کی بات نہیں ہے،
زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر انسان کی نعمت اس سے چھین لی جائے تو انسان خوش نہیں ہوتا ہے۔ آپ مثلاً اس کو سمجھیں یوں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت دی ہے، خوب دولت سے نوازا ہے، دھیرے دھیرے دولت کم ہوتی جا رہی ہے، انسان خوش ہو رہا ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے میری دولت کم ہو رہی ہے۔ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی عقل مند انسان جس کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہے، وہ کیا ایسے کہہ سکتا ہے کہ میری دولت، میرا مال کم ہوتے جا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ زندگی کا معاملہ بھی ایسے ہی، زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک بہترین دولت ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ زندگی ہم سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم دنیا سے دور اور آخرت کی زندگی کی طرف رواں دواں ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں خوشی کی کہاں بات ہے؟ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں جس طریقے سے دولت کے کم ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، زندگی کے کم ہونے پر اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی کی جو ڈائری تھی، اس زندگی کی ڈائری سے ایک پنے اور کٹ چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ ایسے موقع پر بجائے افسوس کے خوشیاں منا رہے ہیں، ہم زندگی سے دور جا رہے ہیں، موت کے دامن میں جانے کے قریب ہیں، اور ہمیں خوشی کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو رنگینیوں میں مدمست ہونے کی پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کے دیکھا دیکھی میں ہم بھی ان کے طریقے پر ڈھلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جو زندگی تھی، زندگی کے جو سال بچے ہوئے تھے، آج کا دن ایسا دن ہے کہ آپ کی زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا، آپ اس زندگی میں، اس دنیا میں اب ایک سال کم رہنے والے ہیں، آپ کی زندگی سے ایک سال ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے، غافل اپنی ذات کی فکر کیجئے، اپنے نفس کی پرواہ کیجئے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم دو ہی باتیں کہنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہماری سابقہ زندگی گزری ہے، نئے سال کے آنے پر پچھلی زندگی کا ریکارڈ اپنے اندر سامنے رکھ کر کے پچھلی زندگی کا حساب لیں، اور آنے والی زندگی کا لاہے عمل تیار کریں، آنے والی زندگی کا خاکہ تیار کریں کہ آپ کیسے آگے چل کر کے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، کیسے سدھارنا ہے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھنا ہے۔ ہم اور آپ جو آج منا رہے ہیں، بعض لوگوں کو آپ جو دیکھتے ہیں مسلمان کہ یہ ہیپی نیو ایئر کی جو جشن مناتے ہیں یا میسیجز بھیجتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، آخری بات ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جن کی تہذیب کو ہم نے اختیار کیا ہے، جن کے طریقے کو ہم نے اپنایا ہے، یہ مسلمانوں کی جانی دشمن ہیں، اور آج سے نہیں، اسلام کی شروعات سے ہی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ قرآن کریم نے کہا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کہ میرے محبوب، آپ سے یہ خوش ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے دین سے، آپ کے ماننے والوں سے، مسلمانوں سے یہ یہود و نصارہ خوش ہو ہی نہیں سکتے، مسرت ان کو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ان کی تہذیب میں، جب تک آپ ان کے دین میں ڈھل نہ جائیں۔ وہ آج یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری جو تہذیب ہے، غیروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی اپنی تہذیب کی جانب کھینچ کر کے لانے کی کوشش کریں، اور ہم دین سے دور، ہم قرآن و سنت سے دور، جہالت کے غلبے میں چور ہم ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں، ان کے طریقے میں ڈھلتے ہوئے آج ہم بھی اس جشن میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی دوسرے بھائیوں کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا، یہ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام تھا کہ ہم ایسے موقع پر اپنی ذات کا جائزہ لیتے ہیں۔